اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تمام دنیا پر نمرود کی بادشاہت تھی اور اس کا دارالحکومت ہی بابل ہی تھا۔ نمرود بہت سرکش، انتہائی احمق اور ظالم بادشاہ تھا۔ ایسا بدبخت تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو مجبور کر کے اس سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ اس وقت جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ حق بلند فرمایا، دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اسی سلسلے میں ایک بار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کے درمیان توحید کی موضوع پر مناظرہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مناظرے کو پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیات 258 میں ذکر فرمایا ہے، اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اسی بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کی ہوش اڑ گئی اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محترم ناظرین، اس ایمان افروز مناظرے کی تفصیل یوں ہے۔ ایک بار قحط سالی ہو گئی، بارش رک گئی، اناج ختم ہونے لگا، لوگ مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایسی مشکل وقت میں نمرود نے یہ سیاست کی لی کہ غلے اور اناج کے تمام ذخیرے اپنے قبضے میں کر لیے۔ اب جو کوئی غلہ لینے آتا، نمرود اس سے پوچھتا، تیرا رب کون ہے؟ نعوذ باللہ وہ کہہ دیتا کہ میرا رب تو ہے۔ نمرود اسے غلہ دے دیتا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل ایک ہی دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو مکمل قدرت اور اختیار والا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اور صرف ایک ہی ہستی ہے جو کائنات میں مکمل قدرت و اختیار والی ہے، لہٰذا وہ ایک ہی ہستی رب ہے، سب اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن یہ دلیل منتقا طریقہ کار سے ذرا مشکل تھی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دلیل بیان کرنے کے بجائے اس کی 2 مثالیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ جب نمرود نے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ کا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یعنی اے نمرود، خود تیرا زندہ ہونا اور عنقریب موت کی گاڑ اتر جانا میرے رب کی روشن دلیل ہے۔ میرا رب ایسا قدرتوں والا ہے کہ وہ بے جان میں زندگی فائدہ فرماتا ہے، جاندار کو موت دیتا ہے، ایک بے جان نطفے سے جیتا جاگتا عقل مند انسان بناتا ہے، پھر جب چاہتا ہے اس جاندار انسان کو موت کی گاٹ اتارتا ہے۔ انڈے میں نہ کڑکی، نہ رسوندان، نہ وہاں ہوا پہنچے، نہ غذا ایسی بن جگہ چوزی کو زندگی بخشتا ہے۔ غرض میرا رب ہر بہ اختیار سے بڑھ کر اختیار اور قدرت والا ہے، زندگی کا بھی وہی خالق ہے، موت کا بھی وہی خالق ہے۔ جو اپنی قدرت اور اختیار کا دعویدار ہے، وہ اپنی قدرت، اپنی طاقت میں بلکہ اپنی زندہ ہونے میں ہی میرے رب کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا خدا صرف ایک ہی ہے اور وہی اصل قدرت و طاقت والا ہے۔ محترم ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل بالکل واضح، مکمل اور آسانی سے سمجھ آنے والی تھی، اور اس کا جواب دینا نمرود بدبخت کی بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ نمرود ایک بادشاہ تھا، آس پاس سب اس کے وزیر مشیر تھے، اسے خدا ماننے والی عوام تھی۔ ان سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکا، نمرود کے لیے سخت ذلت کا سبب تھا، لہٰذا اس بیوقوف نے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے نہایت احکامانہ جواب دیا۔ نعوذ باللہ بولا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یعنی اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے کہنے کے مطابق اگر رب وہ ہوتا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں، لہٰذا آپ ہی کی دلیل کی روح سے میں رب ہوا۔ پھر نمرود نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی بلائے، ان میں ایک کو قتل کر دیا اور دوسری کو رہا کر دیا، اور کہا، دیکھو جسے میں نے چھوڑا اسے میں نے زندگی دی، اور جسے قتل کیا اسے میں نے موت دے دی۔ کیسی حکامت کی بات ہے، کہاں ایک بے جان چیز میں جان ڈالنا اور کہاں زندہ شخص کو زندہ رہنے دینا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگرچہ عقل مند اسی سے سمجھ سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی دلیل پختہ اور واضح ہے، مگر اس پر نمرود کی یہ ظالمانہ حرکت کیسی حکامت پر مبنی ہے؟ البتہ وہاں موجود سب لوگ نمرود کے حمایتی تھے، وہ نمرود کی اس حماقت کو اس کی فتح سمجھتے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسی دلیل کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیات نمبر 258۔ اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ یعنی اے نمرود، بے جان جنم میں جان پیدا کرنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، اے رب ہونے کی جھوٹی دعویدار، تو اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا دے، وہ یہ کہ ایک سورج
सूरज एक बेजान जिस्म है, ये मुसलसल हरकत कर रहा है, चलो उसकी हरकत को रुकना भी मुश्किल सही। तो बस इतना करके सूरज मशरिक से मगरिब की तरफ जाता है तो उसकी सिमत बदल दे और सूरज को मगरिब से मशरिक की तरफ चलाकर दिखा दे। बस ये सुनना था कि नमरूद के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का रह गया। इस नादान और बदबख्त से तो और कुछ न हो सका। हट दरी करते हुए बोला, ए इब्राहिम जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गल्ला नहीं है, उस रब से मांगो जिसकी इबादत करते हो। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस हुए। रास्ते में एक रेत की ठेले के करीब से गुजर हुआ। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने एक तेले में रेत भर ली और घर पहुंचे रेत से भरा हुआ तेला रखा और खुद आराम फरमाने लगे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैदार हुए तो आपकी ज़ौजा मुहतरमा हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना पेश किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये अनाज कहाँ से आया? अर्ज किया, वही है जो आप तेले में भर कर लाए थे। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खजाने कुदरत से हमें रिज़्क़ अता फरमाया है। ये अशिकान रसूल जाने व सरकश बादशाह नमरूद का इंजाम इंतहाई इबरतनाक हुआ। नमरूद के लश्करों पर मच्छरों का अजाब भेजा गया। मच्छर इतने ज्यादा आए कि उनसे सूरज छुप गया। उन मच्छरों ने नमरूदी लश्करों के खून चूस लिए, गोश्त चाट लिए और नमरूद के अलावा बाकी सबकी हड्डियां ही बाकी रह गईं। नमरूद उस अजाब इलाही को देखता था मगर कुछ न कर सकता था। फिर एक मच्छर नमरूद की नाक के जरिए दिमाग में घुस गया और 400 साल तक उसका मांस काटता रहा। जब ऊपर से दमक पहुंची तो वो मच्छर काटना छोड़ देता वरना काटता रहता। चुनांचे दिन रात उसके सर पर जूते और थप्पड़ पड़ते रहते थे। अब इसके दरबार का ये अदब था कि जो आए नमरूद के सर पर जूता मारे। उस अजाब से पहले 400 साल नमरूद ने बहुत आराम से सुल्तनत की और 400 साल जूदों से पढ़ता रहा। आखिर सख्त जिल्लत के साथ वासिले जहन्नम हुआ। उसकी उम्र 800 साल से कुछ ज्यादा हुई। मुहतरम नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ हमारे चैनल इस्लामिक इन्फो 031 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।